اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستے پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں۔ ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر وقت ہر طرف سے ہر طرح کی بے شمار پریشانیاں ہیں، ٹینشنز، ڈپریشن، ہر جگہ لوگ دنیاوی تکالیف سے دوچار ہیں، ذہنی مریض ہیں، انہیں اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ پاک انہیں دن میں 5 وقت بلاتے ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں وہ کامیابی، وہ ذہنی سکون نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ ان کے اندر حاصل کرنے کی چاہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے جس کے نصیب میں اپنا سجدہ لکھا ہے، صرف وہی اسے ادا کرے گا، کیونکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے آگے جھکنے سے روک دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر دن میں صرف 5 وقت سجود فرض کیے گئے ہیں، اور اگر وہ بھی ہم نہ کر سکے تو لعنت ہے ہم پر۔ ہمیں دن میں صرف 5 وقت اس کے سامنے جانا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے غم اور اپنے سارے دکھ اسے بتانے ہیں۔ بے شک وہ سب جانتا ہے، بے شک وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے۔ صرف وہی تو ہے جو ہماری سنتا ہے، جو ہماری سننے والا ہے، ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا، ہم سے ناراض بھی نہیں ہوتا، اور ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو ہم سے رزق نہیں چھینتا، ہماری خواہش ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور بے شک نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون میں رکھتی ہے، اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ذہن سکون کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے، ویسے ویسے ہم پاکیزگی محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہم سکون قلب کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ ہم وضو کے مراحل طے کر جاتے ہیں تو ہماری روح غسل کرنے لگتی ہے، اس پر لگے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے داغ دھلنے لگتے ہیں، ہمارے گناہ مٹنے لگتے ہیں، اور پھر جب ہم اس رب کے آگے جھکتے ہیں تو ہم اس سکون میں ہوتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ سکون جس کو انسان پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے، وہ سکون جس کو اللہ پاک پہاڑوں کی اونچائی پر رکھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس سکون کو انسان کے دل میں رکھا تاکہ اسے ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہ پیش آئے۔ نماز کو ہمیشہ عاجزی و انکساری سے ادا کریں، کیونکہ نماز انسان کے لیے اللہ پاک سے بات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ پاک ہماری بات کا جواب دیتا ہے، اس لیے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کریں، سکون سے بالکل۔ نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی ہی آپ کو سکون قلب حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ نماز پڑھتے وقت اللہ پاک کی رحمت کو محسوس کریں، آپ مہکنے لگ جائیں گے، آپ کی روح مہکنے لگ جائیں گے۔ نماز ہم پر بوجھ نہیں ہے، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ پاک کے بندے دنیاوی کام کی تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازوں کی گونج آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، دنیاوی کاموں سے ایک وقفے کے طور پر انہیں نماز کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، اپنے آپ سے ملنے بلاتا ہے کہ آؤ میرے بندو، اتار دو اپنا دنیاوی بوجھ، لاؤ میرے سپرد اپنی ساری تھکن لاؤ۔ برا وقت آتا ہے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہماری تکلیفوں کے ذریعے ہمارے گناہ مٹانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے، بس برا وقت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے بجائے اس سے شکوے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہی کیوں۔
ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں گن گن کر کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک چاہے تو ہمیں توبہ کی مہلت دینے کے بجائے ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، پر ہمارا رب تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، پہلے ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں نئے طریقے سے جوڑ سکے، اور اس کے طریقے سے جڑنے کی لذت ہی الگ ہے۔ یہ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، وہ ہمارا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا، بس وہ ہماری پکار سننا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں دھتکارتا، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی ریت کے جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم ایک گناہ کو بار بار کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری ہر توبہ پہ معاف کرتا رہتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خوشیوں کے تو ہم حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ غم کے بادل جھڑنے کے لیے ہم پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر ہی کیوں آتا ہے۔